ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا تیرے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا تیرے، فخر جبریل کو کہتے ہوئے یوں پایا گیا۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا تیرے، فخر جبریل کو کہتے ہوئے یوں پایا گیا۔ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا۔ رب لم یزل حمد الثناء، لا تعداد درود السلام ببارگاہ ختم رسول مولا کل تاجدار انبیاء احمد مجتبی، وجہ تخلیق کائنات کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج دی خوبصورت محفل جو کہ یقیناً کائنات دے سب تو خوبصورت ذکر دے عنوان دے نال نکاح دے، اللہ کریم اس ذکر پاک دا صدقہ ساڈی عاجزاں مسکیناں غریباں تے بے سہاریاں دی ڈھارس بن کے مالک ساڈی حاضرین قبول و منظور فرما لیں۔ اور یقین میرا محترم آپ اگے چند گزارشن، میری طبیعت بھی کہنا ذرا غیر مناسب ہے لیکن میری طبیعت نہیں ٹھیک، آپ اگے قرض کراں گا کہ اس نام نو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے کہ جو اس نام دے نال منسوب ہو جائے، چاہے وہ ذکر ہوئے، چاہے وہ عبادت ہوئے، چاہے وہ کوئی فکر ہوئے، پھر اللہ اس نال منسوب ہونے والے دے گند نو نہیں ویکھدا، بلکہ اس نام دے سنگ دا صدقہ اللہ دارین وچوں عزتاں عطا فرما دیندے۔ اور میرے دو بھائی میرے دائیں تے بائیں تشریف فرمان، اللہ کریم انہاں عمر خضری عطا فرمان، اللہ کریم ہر محبوب پاک دے غلام نو ہمیشہ عزتاں نال سلامتی عطا فرما دے۔ آج چند گزارشاں آپ کے سامنے عرض کراں گا۔ آپ سارا دن بڑے علماء سنتے ہو، بڑے باذوق لوگ ہو، ایک نکمہ عاجز انسان فقط آپ اگے قرض کرے گا کہ جس محفل، جس ذکر یا جس بزم دے اندر جائیے، سب تو پہلی ضروری گل یہ ہوندی ہے کہ اس دے آداب نو ملوز خاطر رکھیا جائے۔ دارے وچ بہنے دے ہور طریقے تے مسجد وچ آنے دے ہور طریقے، کعبہ جانے دے ہور طریقے تے گنبد خضرا آنے دے ہور طریقے۔ اللہ کعبے تے بندے دی مرضی پسند کردا ہے، پر جد کوئی در رسول تے آ جائے، اللہ فرماندا ہے ہن میرے حبیب دا دارے کعبے وچ تے میرے یار دی مرضی نال چلدا رہیا ہے نا، ہن گل میرے محبوب دی
ہوں اتنے مرضی نہ کنی، یہ در میرے مصطفیٰ دے، اتنے آنا تیرا ہے، پر مرضی میں رب دی چلدی پئی ہوئے گی اللہ دا اتنے نہیں میں وارا کردہ کہ تم کدی ہنج منہ چاہ کے بجدا جاویں، کدی اچھا بولیں، کدی اپنی آواز نو بلند کریں، مولا اتنے کی کرنا ہے؟ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اتنے فقط تو اچھا ایک باری بول چھڑیا، میں تیری پوری زندگی دے عمل نہیں ویکھاں دا، در مصطفیٰ دے ادب نو ویکھدا جاواں گا فرمایا۔ اور آپ اے عرض کروں گا اور درخواست دوسری جو ہے میرا موضوع ہے، میرے بھائی تشریف فرمان، آپ محبت نال سنو گے تو انشاءاللہ آپ کے گزارش اور عرض میں پیش کردہ جاواں گا کہ ہر بندہ دوسرے والو ویکھدا ہے، تسی بھی ویکھدے ہو، میں بھی ویکھدا ہوں، لیکن اسی جس کریم دے درد منگتے ہیں انہاں دی نظر دا کمال ہے کہ سارا جگ تے سائیں والو ویکھدا ہے، ویکھنا چاہیے بھی ہے، جیڑا ویکھ لوے او دی بھی تمثیل تے مثال کوئی نہیں، اس نے رخ مصطفیٰ ویکھ لیا، لیکن اللہ دی قسم جس سالو میرے مصطفیٰ نظر بھر کے ویکھ چھڈن، پھر اگر جو بھی ہوئے جو میرے مصطفیٰ دی نظر دے تھلیوں گزر جاوے، پھر گندہ نہیں راندا، مصطفیٰ دا صدقہ چنگیاں تو چنگا بن جاندہ ہوئے گا فرمایا۔ فقط نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی نے آکھے نا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نظر عنایت پہ لاکھوں سلام، انسان تے دور رہ گیا، اس نظر دیاں تابانیاں ان کے محبوب نے جس جانور آلو بھی ویک چھڑیا ہے، انسان تے دور جس حیوان آلو بھی ویک چھڑیا ہے، خدا دی قسم وہ پھر حیوان میں دوجیاں حیوانہ آکڑ نہیں رہا، اللہ اس جانور نے بھی دوجیاں جانورہ تو امتیازی مقام عطا فرما دیتا، فقط ادھے وصف بدل گئے۔ جناب نو اس نو ایک آسان دسو، اس تو وڈا وصف کے ہو سکتا ہے کہ میں اگر اس اپنے گھر چو نال جھکیاں آماں تو میں گھوڑی تے چڑھیا ہوں یا کسی شے اپنی سواری تے ہوں، کہ اصول تے بندہ ہے نا کہ ہر سواری مہار والا انڈیکیٹ کردہ ہے کہ تو کدے جانا ہے، اور پھر بھی اس نو بھی ضروری ہوندہ ہے پوچھنا کہ کیڑی میری منزل ہے، کیڑا میرا مقصد ہے، یا جاوید دے گھر جا رہا ہے، میں بھائی اور آخ رہا سنگیاں کہ میں نہیں پتا ہوتے گھر لے جائے یہ تو میں جانے ہیں نا، پر جس سواری تے مصطفیٰ نظر کر کے قدم اتے رکھ چھڑن، پھر او عام فیصلہ نہیں کر دی، میزبانی نبوت دی ہوندی ہے، تے چل کے فیصلہ ایک سواری کر دی پئی ہو سیدھی، تے صحابہ عرض کردن یا رسول اللہ اے دی مہار سٹ چھڑی جے، دسو تے سی جانا کی دے، فرمایا اے جان دی یہ میں کی دے جانا ہے، اسا کیا محبوبہ بھول نہ جاوے، فرمایا بھولدہ تے ہوئے نہ جی دیتے میں نظر نہ کران، تے جی دیتے میں نظر کران، بھولدہ نہیں سیدھے راہ تے چلدہ جاندہ ہو سیدھا۔ حضرت ایوب انصاری اپنے گھر بے کے انتظار کر رہے ہیں، جدو انتظار کر رہے ہیں تو جدو سٹ چھڑی سرکار نے ایک تھے بڑا خوبصورت جناب میں آپ اپنے بھائیاں درخواست کروں گا کہ سرکار دے ایک محبوب دی جی میں لا تعداد او صاف تے انگنت صفتن، انہاں چو ایک محبوب دی کرم نوازی یہ بھی آئی کہ سرکار دے کولے غلام آیا، اور غلام اپنے مالک یہودی ناکدہ ہے کہ جی میں اپنے پیر کول جاوید آکدہ ہے میں سارا سال تیری خدمت کرداں، او دے ایوز تیرے کولو کچھ منگاں گا، اسا کیا مانگ کے منگنے، اسا کیا جیڑا اسی انگوران دا باغ لایا ہے نا، ایدے جیڑا پہلا گچھا اترے نا او تو میری من مرضی نال دینے میں جیدے لے کے جاواں، ایک انگور دے گچھے دا سوالا مالک نے کہا جیدے تو لے جائیں، تو بھاویں جتھے لے کے جائیں جن دے بھی میرا سروکار نہیں، وہ پہلا گچھا تیار ہویا، اس مالک نے کہا گچھا لے کے جا، اس صحابی نے ان دھوتا دھو کے صاف کیتا، صاف کر کے جو اس دا اندازہ یا آپ اندازہ لا، جس غلام نے کوئی تحفہ در مصطفیٰ تے لے کے جانے رات کتنیاں تیاریاں کردہ رہا ہوئے گا، او دے دھونے دا انداز کی ہوئے گا، ہر گچھے تے کئی دفعہ درود پڑھدا ہوئے گا، اور نال عرض کردہ ہوئے گا کہ آج میری چیز مصطفیٰ دے کریم دندان وچ چت کے مصطفیٰ دے بدن چو جائے گی، اس تو بڑا میرے واسطے کرم کے ہوندہ ہے، ساری رات عشق مصطفیٰ وچ ڈب کے گزر گئی، فجر دا وقت ہویا، ایک تشت ایک ٹرے دے اندر رکھیا،
وہ جڑا ہے توشہ وہ اٹھا کے در مصطفیٰ تے چلا گیا. سرکار تشریف فرمان پیش کردہ یا رسول اللہ قبول فرماؤ. جدو آیا نا تے ہن سرکار نے پہلا انگور توڑیا, سرکار نے چبا کے کھادا, دوسرا انگور کھادا, تیسرا کھادا. سرکار دے تمام تشریف فرما اصحاب سیدنا صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا کائنات. الغرض ہر عاشق دا دل دے اندر کی حسرت پیدا ہوئی, یار جس گچھے تے مصطفیٰ ہاتھ رکھے ہے نا, کدی اس جو تھوڑا جا تبرک میں بھی مل جائے نا, اللہ میں بھی شفا عطا فرما دے. ہن طالب دی منزل ہے کہ یار اللہ ادھے جو تھوڑا مل جائے نا, تے سرکار کھا رہے ہیں. وہ جڑا غلام ہے نا اچھلنا دل چ شروع ہو گیا, وہ تیرے کیڈے مقدر تیرے لے آئے تحفے چ محبوب نے ایک دانہ بھی کھادا, دوسرا بھی کھادا, تیسرا بھی کھادا, چھٹا بھی کھادا, ستواں بھی کھادا. الغرض سرکار نے پورے دا پورا گچھا کھا لیا. جدوں اٹھتا ہے تے گلیاں میں چاہتا ہے میرے جتنے مقدر کسے دے ہیں میں لے کے آواں تے محبوب کھان اور پورا کھا لین. جدو اے منظر پیش ہویا تے صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب آج معمول تو ہٹ کی زندگی ہے, آپ تے ایک گلاس دودھ دا پورے صحابہ تقسیم فرماندے ہو, آج ایک گچھا پورا خود آپ تناول فرمایا ہے. تے ہن جناب توجہ کرنگے, میرے محبوب پتہ ہے کہ ارشاد فرمایا وہ جڑا گچھا لے کے آیا ہے نا او دا گچھا کھٹا آئی, اگر میں تھن پیش کردہ تو سا نک چاڑنا آئی, او دا دل ٹوٹ جانا آئی. میں رسول دل توڑن واسطے نہیں آیا, میں مصطفیٰ دے دل جوڑن واسطے آیا ہو. ہن غلام دی اتنی کریمانہ شان, آپ تے دا ترش پن برداشت کر لیا ہے. آج اندازہ لا اگر کھٹا انگور سامنے آوے, ایک تو بات تے دوسرا بندہ کھا نہیں سکدا, دوسرے تو بات تے تیسرا بندہ کھا نہیں سکدا, لیکن لجپال ان آخیا جاندہ ہے کہ جیڑا گندے دے گند ویک کے ان دور نہیں کردا بلکہ گندے نے بھی اپنی کرم دے جا عطا فرما دیندہ ہوئے گا. صحابہ عرض کی تھی ایتے انداز مصطفیٰ ہی نا, توڑنا دے دل ہے ہی کسی دا نا, ہر نال محبت دا اظہار ہے. تو یقیناً اس نظر دی میں گل کر رہا, صحابہ نے اچھیاں بنگلیاں والے چھتاں تے چڑھ گئے, محبوب میرے اللہ نے غریباں اپنے گھراں باریاں دے لیاں, سرکار میرے اللہ نے انصار آدن میرے اللہ نے, مہاجر آدن میرے اللہ نے. سرکار نے فرمایا میں فیصلہ نہیں کرنا یا رسول اللہ, تسی جانے فیصلہ کس کرنا ہے؟ فرمایا میری سواری کرے گی. ہن سوال پھر پیدا ہویا کہ گل عام دی بھی ہوئے تے سواری تے نہیں سٹی تھی, گل امام الانبیاء دی ہوئے تے گل سواری تے آ جاوے. تے سواری جدوں جناب ایوب انصاری دے گھر پہنچی, ابو لیلہ دے ہاتھ وچ رکے سامنے کھڑے, سرکار دے چہرے تے تبسم آ گیا. فرمایا ابو لیلہ او رکا کڑنا جڑے توبہ اول نے امانت کر کے دیتا ہا, ہن انصار مصطفیٰ لو ایک کیا دن محبوبہ تیرے چہرے دی قسم تیری بے مثلیت دی مثل کیویں دے یہ جڑا آپ تے دور رہ گیا, جڑا سواری تے بھی نظر کرے او بھولدی نہیں ہوندی. مصطفیٰ دا صدقہ اللہ انہی حق دی منزل عطا فرما دے دے. میرا محترم اے محبوب دی نظر دا کمال. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. استمان آئے کہ زومانی الفاظ بارگاہ مصطفیٰ وچ یہودی بول کے ایک دوجے نے چونڈیاں مار دے ہاں کہ اسی جو لفظ پہ بول دیاں رائنا دا اے دا معنی مصطفیٰ پتا نہیں, لیکن انہوں نے کے پتا ہا اللہ زبانی کوئی نہیں بنائی جو مصطفیٰ دے در تو مستفیض نہ ہوئے. مصطفیٰ دے رب نے فرمایا اگر اس در تو جانا چاندے ہو, ہن اس آیت دا آغاز ایمان نال ہویا ہے, اختتام کفر نال ہویا ہے. اللہ دا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین. اللہ ایتھے ہن خطاب آخر کافراں چ کردا ہے, اللہ آگاہ کردا ہے کہ جڑا بے ادب میرے مصطفیٰ دا ہوئے پڑھ کے بھامیں کلمہ آ جاوے تے بے ادبی کرے, میں او دے کلمے دی ادائیگی آلو نہیں ویدہ محمد بارگاہ دے ادب آلو ویکھدا پیا ہو سکتا. میں بلکہ جدو مصطفیٰ دی بارگاہ وچ پیش ہوئے آق وقول انظرنا, میرا مصطفیٰ ایک واری نظر چاہتے سہی, ایک واری غریب تے
کرم دی نظر پاتے سہی آکو شاہ جی نظر آ جاوے او دا فائدہ کے ہوئے گا تے رب کعبہ دی قسم جس تے میرے مصطفیٰ دی نظر آ جاوے اسی بندے عملہ نال تول دیا اے حاجیے اے نمازیے اے مجاہدے اے ایس عمل تے فائز ہے لیکن رب دا آسمان فیصلہ کر دے اللہ دے ملکوت فیصلہ کر دین کہ عزت دا مقام عمل بھی ہیں عزت دا مقام فرائض بھی ہیں عزت دا مقام تیرے واجبات بھی ہیں پر عزت دا اولا درجہ ہوئے کہ جیڑا 7 سال دا بچہ ہوئے کھلوتا مسجد نبی دے دروازے اگے ہوئے نہ نماز پڑھ دے نہ روزہ رکھ دے نہ زکاة دین دے اپنی جھگے دے نال مصطفیٰ دے نالین صاف کر دے تے کھڑا ہو گیا دے یا رسول اللہ ہے انظر حالنا سونا ہر کوئی جماعت دا طالب ہے میں محمدی نگاہ دا طالب ہو گیا جدو میرے مصطفیٰ دی نظر پوے جدو میرے مصطفیٰ دی نظر پوے جدو محبوب نے پسند فرما لیا یہودی نے پکڑ کے گھر لے کے چلا گیا جد گھر گیا میرے مصطفیٰ کریم دے کول اسے کہا تیری منزل موسیٰ کلیم اللہ میری منزل میری کتاب اسے کہا بابا تیری منزل کلیم اللہ بے شک اللہ دے رسول آن پر اجے تو میرا مائی نہیں جٹھا جن ویک کے چن شرماوے دردی ماری لشک نہ مارے کدے بے ادبی ہو نہ جائے اسے کہ اجے تو مصطفیٰ نہیں نہ ویکھیا اجے تو آمنہ دلال نہیں نہ ویکھیا اجے تو واللیل دی زلفالا نہیں نہ ویکھیا اسے کہ بیٹا اے تے تیری گل ٹھیک ہو گئی اسے کہ من پابند تے کر دے پر من اپنے رب دی قسم اگر مصطفیٰ نہ ویکھے میں مر جاواں گا اسے کہ بڑے دعوے کر دین پر مردہ کوئی نہیں اسے کہ پر جیڑا مصطفیٰ تو جدا ہوئے مر جاوے گا جسم جو جان نکل جاوے گی ان نظر دا کمال اج علماء دی موجودگی آن دی ریکارڈ بندہ نا چیز اے جملہ اس پہ کر دے اگر کوئی ثابت کرے اس بچے نے نماز پڑھی اگر کوئی ثابت کرے اس بچے نے زکاة دیتی اگر کوئی ثابت کرے اس بچے نے جہاد کیتا عمل سارے حسنہ لے انہ دی نفی نہیں پر اے دے درجیاں دے پیچھے اے دے عمل نہیں فقط زہرہ دے بابے دی کریم نظر ہے جدو سرکار نے نظر پائی ان آخدہ یا رسول اللہ وہ یہودی آخدہ محبوبہ میں آخدہ اسے کہ اپنے محبوب کو پیغام بھیج اگر تین پہچانن میرا اعتراض نہیں پیغام گیا یا رسول اللہ آپ دا یہودی دا بیٹا غلام مر رہے ہیں سرکار نے فرمایا صدیق اٹھ عمر اٹھ عثمان اٹھ جناب علی اٹھو نال بلال دا ہاتھ پکڑیا ہوئے گا سرکار نے فرمایا ہے کہ بلال وہ بھی اس مرض چ مبتلا ہے وہ بھی اس عشق چ مبتلا ہے جدے وچ تو سائے او تین پھلاں دی سیج چ سکھ نہیں سی جاندا جو مصطفیٰ واسطے پتھر کھا کے سوکھا جاندہ سی جو مصطفیٰ واسطے سینن جلا کے سوکھا ہوندہ سی اور میرے بلال کو لو ہوئی کسے نے پوچھیا بلال تو کیڑی آیت سن کے کلمہ پڑھیا تو کیڑا رکوع سن کے کلمہ پڑھیا تو کس وجہ تو دیاں ظلفان دا اسیر ہویا آدن رب کعبہ دی قسم میں تیجے قرآن دا بھی نہیں سی پتا میں تیجے کسے چیز دا نہیں سی پتا کیا عاشق کیویں ہوئے فرمایا ایک باری میں کعبے چ داخل ہویا آمنہ دلال باہر آئے سرکار دیاں نظر میرے چہرے تے پئیاں میریاں نظرہ مصطفیٰ دے نالین تے پئیاں انہاں کیا رب کعبہ دی قسم میں سوندہ سا تے تامی صورت محمد سامنے ہوندی سی میں بہندہ سا تے تامی مصطفیٰ دا چہرہ سامنے ہوندہ سی تو میں آخدہ سا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی وہ بلال تیرا بھی عشق ہو اس تا بھی عشق ہو اے نظران دے جنہ دے وقول نظرنا واسمعو جنہ نے میرے مصطفیٰ ویکھ لیا پھر معاجرہ کے بنے ہاں ہون عاشق دے کول سرکار گئے بچہ باپ دی گود ویچ سرکار نے فرمایا میری گود ویچ نہیں دے دیندہ جدو بچہ میرے مصطفیٰ دیاں گود وچ آیا ہن چہرے بچے دیاں نظراں میرے محبوب دے چہرے تے سرکار دیاں نظراں بچے دے چہرے تے فرمایا بچہ ایک بار کلمہ نہیں پڑھدا جد بچے کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھ کے او دی جان نکل گئی نال بولدا جاندا ہے بڑی بندہ پروری کی جو وقت نساء آپ آ گئے جدو کلمہ پڑھ لیا جسم چ جان نکل گئی ہن نگاہ مصطفیٰ دا کمال کیے یہودی باپ آتا ہے یا رسول اللہ
بچہ تے میرا ہے، عاشق تہاڈا ہے، جمعہ تے میرے گھر ہے، غلام تہاڈا ہے، آدھا پالیا تے میں، پر نگاہ کرم تہاڈی دا آشکار ہے۔ فرمایا تیرا مطلوب کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہنا اے دا جنازہ میرے گھروں نہ نکلے، ایدہ جنازہ بھی تھوڑے گھروں پہ نکل دا ہوئے۔ ہون جد جنازہ نکلیا تے ہون جناب اگے میں اپنے تھوڑے اگے جو عرض پیش کرنا چاہ رہے ہیں، جدو جنازہ چلیا لے کے نکلے، ہر جنازے دا اعلان جہان تے ہوندہ ہے، اے دے جنازے دا جنان رب دے آسمان تے پہ ہوندہ ہے۔ اللہ دی بارگاہ فرشتے عرض کر دیں یا اللہ، سجدے چوی لذت بڑی ہے، پر اج دل پہ کردہ ہے مصطفیٰ دے غلام دا چہرہ نہ ویکھ لئیے۔ اللہ نے فرمایا چاندے کیو یا اللہ ویکھنا چاہنے ہیں، اگر ان آسان کریے، آپ اگر آسان کر دے جائیے، ہر بندے دے عمل نو تولیا جاندہ ہے، او دے مطابق گل ہوندی ہے۔ اگر فرشتیاں دے سامنے عمل آیا، جد فرشتیاں طلب کی تھی، نالا لیا کیا کھاتا کھولتے سہی، ایدہ جی ایدہ درجہ ہے، ایدہ اعلان پہلے آسمان تے بھی، ایدہ اعلان دوسرے آسمان تے بھی، ایدہ اعلان چھٹے آسمان تے بھی، ایدہ اعلان صدرت المنتہا تے بھی، کہ جاندہ پیا ایک کریم دا غلام، او دا عمل تے پھولو، اس تے کول کیے، او نہ پھولیا، نہ کیا نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکاة، او کسی کیا پھر جاندے کیوں پہ ہو، او نہ کیا ویکھڑ پہ جانے ہیں، جنہ اکھاں دل پر تکیا، او اکھاں تک لئیاں، او تو ملے ہو، دل پر ملیا، ان آساں لگ پئیاں، او نہ کیا سی عمل ویکھڑ نہیں پہ جاندے، محمد دی نگاہ دا غلام ویکھڑ پہ جانے ہیں۔ اس مصطفیٰ کریم دا چہرہ ویکھ لیا ہے، اس مصطفیٰ دا چہرہ ویکھ لیا ہے، اس میرے مصطفیٰ دیاں نظران ویکھ لیا ہے، تے جدو ایک اعلان ہویا ان فرشتے اور جدہ دید کرن فرشتے ہون، عاشقہ دنوں دا مقام مصطفیٰ دی نگاہ کرم دا صدقہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے عرض گزارا جس تے محبوب دی نظر ہو ونجے وہ عام نہیں راندہ، نگاہ مصطفیٰ دا صدقہ اللہ ان اوجے کمال عطا فرما دے، پھر اوجے کمال دا عالم کیے وہ جگہ اے تسی صاحب رہے اب آپ تشریف فرماؤن تھوڑے بچوں بھائی بدر بھائی عمران یا کوئی بندہ رانا صاحب ہون اے گوشی بچہ ہوئے کوئی بھی ہوئے بھائی عمران اوتھے جانا مقصود ہوئے، انہاں جد بنیاں دے سر ٹپنے نا انہاں پیر پھونک پھونک کے رکھنے انہاں پپاں باہر ہونے کیونکہ پتہ نہیں جگہ ہوئے یا نہ ہوئے ہون عجیب منظر ہے تو میں پپاں باہر چلیے تے جا تنگ ہون دیئے تے سرکار جد پپاں باہر چلے صحابہ کیا سونا آج پپاں باہر چلو اس وچ کے ہے سرکار حکمت فرمایا تو آسمان ال توجہ نہیں کی تھی آج اللہ دی بارگاہ چو اتنے فرشتے میرے غلام نو ویکھن واسطے آئے اللہ دی زمین تنگ آ گئی ہن پھر سوال ہویا ایدہ عمل کیا تے جناب علی المرتضیٰ کیا ایدہ عمل ہے ہر کوئی اگے بیٹھا ہوندہ اے نالین مصطفیٰ چکے نالے کپڑیاں نال صاف کردہ سی نالے صدا لاندہ سی حبیبہ ہر کوئی اور چیز دا طلبگار ہے میں مصطفیٰ دی نگاہ کرم دا طلبگار بن کے کھڑا ہوں جس تے مصطفیٰ دی نگاہ کرم ہو جاوے وہ عام رہ سکدا وہ بولو عام رہ سکدا اور ایک سین وچ رکھ لویں اجے نگاہ کرم ہوئی نہیں جد کرم دی نگاہ ہو ونجے جدو فضل دی نگاہ ہو جاوے جدو کریم دی عطا دی نگاہ ہو جاوے اور جد اور آپ کے قرض کرم اس ٹھٹا جات دے اندر اگر کسے بندے کم ہوئے بٹی صاحب نال وہ اس بندے کو جاوے گا جدہ تعلق بٹی صاحب نالے جن نون لیک نال کم ہوئے گا او جاوے گا جدہ تعلق نون لیک نالے اے جنیاں صدامہ لگ دیاں نا کہ تیرے گھر مشکل ہم دیئے آدھیں فلاں بندے کو جا دوا کروا ان راستے سوچنا لے بھائی زمین تے تا کم ہوئے تے اسی چودریاں کل جانے ہیں تے جے زمین دے مالک نال کم ہوئے اسی گودڑیاں لے کل جانے ہیں سوال پھر پیدا ہو گیا او گھر اینا دے چنگے ور اینا دے چنگے او دے اینا دے چنگے جدو وڈے نال کم ہوئے تے نکیاں کل جاندے کیوں ہاں انہا کیا راز ہے اے دنیا دے ووٹاں میں رنگی وین او محمد صدقہ سبغات اللہ دے رنگ میں رنگی گیا
رنگ رنگی جاوے پھر وہ بندہ عام نہیں رہندا اس درجے تے آکے میاں صاحب فرمایا کچا رنگ لیلاری والا چڑھدا لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا نہیں ہو لیندا آپ دن کدھر گئے ہو وقت مرانے کدھر گئیاں ہو گھڑیاں کدھر گئے سلیمان پیغمبر کدھر گئیاں ہو پریاں آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی انہاں کیا ہون کم واسطے اور جدے تے نگاہ مصطفیٰ ہو جاوے ایک تے ہوندہ ہے آپ داتا ایک تے ہوندہ ہے آپ داتا میرا کریم داتیاں دا داتا اس کریم دے نظر دی گل لے آج جناب نو میں جملہ بولتا جاواں گا اگر اسی اس نو اس طرح بولیے ہر بوا تو بندہ جدو منگ کے لے کے اپنا درجہ ہوندہ ہے وہ اگے تقسیم نہیں کردہ جناب کو اختیار اگر ہوئے انہاں دے مال دا تھلے لکھے ہوندہ ہے اتھارٹی ڈی سی آدھا ہے اپنا کمیشنر آدھا ہے چیف سیکٹری آدھا ہے وزیر اللہ ہر درجہ بدل دائے پر جدے تے مصطفیٰ دی کرم دی نظر ہو جاوے رب فرماندہ ہے اس تا صدقہ مصطفیٰ نے میں جیتا مصطفیٰ کائنات وچ جیتا ہون جیڑ میرا محمد دے وے وہ بھی منگتا نہیں رہندا محمد صدقہ وہ بھی داتا بڑھدا جانا جس تے مصطفیٰ دی نظر ہو جاوے وہ عام نہیں رہندا نبی دا صدقہ وہ بھی داتا بڑھ جاندہ ہوئے گا اور داتا ہونے دا ان اور آسان کر کے اور دن 100 ہاتھ رسا ہوتے سرے تے گڑ سارے جٹ بیٹھے ہو یہ جٹالی نو بھی کر دے تھٹے جات دے رانے آلے کم از کم جٹالی نے سمجھ دے ہو تے جٹالی یہ سمجھ دے اور جیڑا غلے دی بھی بنیاد نو جانے جیڑا ڈنگر دی بھی اصل نو جانے میں محبت آدیاں جس ڈنگر تے بھی نگاہ مصطفیٰ ہو جاوے ہر ڈنگر کچھ ٹائم لیارا راندہ ہے کچھ ٹائم پچھڑ راندہ ہے تے فرمایا ہووے پچھڑ رہ جاوے نگاہ مصطفیٰ ہو جاوے تے جدو بھوکا جاوے وہ بکری بول بولا کے محبود او نانتے چونا تیری مرضی جڑے لیارین میرے کل بانڈا تے لے کے آ جے نہ بھریا تے کو جاکی اسے کیا تیرے کمال کی ہے اسے کیا میرا کمال نہیں آمنہ دلال دی نظر دا اللہ کمال عطا اور آپ اگے الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی بھی اس نظر دی گل کرن آپ فرماندے ہیں کوئی بندہ خدا ہوئے ہے مسلمان ہے مدینہ دا او دا ہٹ باولا ہو گیا جن سے آدھے ہیں ہلکا ہو گیا در مصطفیٰ تے گیا عرض کردہ یا رسول اللہ میرا ہٹ ہلکا ہے علاج کرو فرمایا کردہ کے اسے کیا مالک نو میں وڈ کھاندہ ہے مالکان میں وڈ کھاندہ ہے جڑے نال والے جانور نو انہاں تے بھی حملہ کردہ ہے میرا مطلب بے ہوش ہے ان ہوش نہیں سرکار نے فرمایا چل دیاں وہ صحابہ کیا ایک ہٹ بچان واسطے تو محبوب نو اس پاگل دے سامنے لے چل رہے اسے کہا یا رسول اللہ وہ پہچان دا کسے نہیں فرمایا تین تے نہیں نہ پہچان دا پر میں گیا تے کوئی شہرب بنائی نہیں جیڑی من پہچان دی نہ ہوئے جدو حویلی دے قریب گئے جد حویلی دے قریب گئے محدثین حدیث لکھ دے سرکار دے جملے لکھ دے جدو حویلی دا دروازہ کھلیا جدو اٹھنے اس آواز اندر مہکے خوشبوئے مصطفیٰ ویکھی وہ دروازے نستا آیا جدو نستا آیا ان حدیث پاک دے الفاظ فلما رآہ الجمل وَأَقْبَلَ يَمْشِي وَادِيَنْ رَاسَهُ حَتَّى قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَجَدَ جدو اٹھنے میرے مصطفیٰ لو ویکھیا میرے مصطفیٰ نے ہوٹھا لو ویکھیا وہ ہلکا ہوت نالے سر جھکاندہ ہے نالے سجدہ کر کے دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ انہاں مالک نے کیا بچیا وہ سکیا اودو تک ہلکا ہا جد تک نگاہ مصطفیٰ نہ ہوئی مصطفیٰ دی نگاہ دا صدقہ اللہ نے برکت بھی عطا فرمائی تے اللہ نے صحت بھی عطا فرما دی ہن جدو باہر نکلے میرے مولا کائنات عرض کرنے یا رسول اللہ اے بھی تھوان جاندہ ہے فرمایا اللہ شاہی کوئی نہیں بنائی جدے کہ میری عظمت دا اعلان نہ فرما دیتا ہو اے میرا مصطفیٰ وہ سرکار تے دور رہ گیا میرا مصطفیٰ دا در تے وڈا دار ہے نا جسو تو پین بھی لے ہے نا جس پین بھی لے ہے نگاہ تے با یزید بھی کتے تے کرن
کتے تے فقط نگاہ یہ پنن والے نوکر دی گل ہے نوکراں دے نوکر دی گل ہے فقط کتے تے نگاہ کرن کسے کہ علم بڑی وڈی گل ہے آپ فرمایا جلیا نظر وڈی گل ہے اسے کیا نظر دا کے کمال ہے آپ فرمایا ٹہروان ایک کتا سامنے آیا حضرت با یزید بستامی نے کتے والو ویکھ کے مسکرائے اندر چلے گئے ہن او کتے تے نظر با یزید دی پئی او کتا جس کتے والو ویکھدا ہے او کتا اس کتے دا قائل ہو جاندا ہے اجے شام نہیں ہوئی پورے شہر دیاں کتیاں احاطہ بنا لیا او کتا اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے کتے کھڑے ہو جاندے او کتا بیٹھ جاندا ہے کتے بیٹھ جاندے با یزید واپس آئے او عالم دا ہاتھ پکڑ کے اس کہا با یزید اے کہ فرمایا سن لے رسول اللہ دے در دے غلام دی نظر پلیت تے پہ جاوے یا سرودش بھی ہوندہ ہے جن ویک کے اپنا کر لیندہ ہے تو جے انسان تے پہ جاوے تے اللہ کے مقام عطا فرما دیندہ اے نگاہ اگر کرم دی ہو بنجے اے نگاہ اگر فضل دی ہو بنجے اے نگاہ اگر طالب تے او دی منزل دی ہو جاوے پھر ہزاراں سالاں دی محنت ہو راہ نہیں وکھان دی جو کامل ولی دی ایک نظر دا صدقہ اللہ عطا فرما دیندہ اور میرے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ سیدی و مرشدی آپ دیکھول انور قریشی صاحب میرے ابا جی حضور فرمان دیاں آپ آدھیں ایک شعر پہ پڑھ دیاں آپ پڑھ دیں باس علموں کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو حضور ضیاء الامت فرمایا انور قریشی اپنے الفاظ درست کر دوبارہ بولے باس علموں کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو جدو تریجی واری حضور خواجہ قمر الدین موجود ہیں میرے حضور ضیاء الامت فرمایا قریشی گل انجھے نہیں آنکھ باز نظروں کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو فرمایا علم نہیں بچاندہ جدو ڈبنے تو بچاندی ہے کامل دی نظر بچاندی بھئی ہوئے گی جس تے نظر کریم دی ہو جائے اور نظر دا عطا کیے نظر دی سخا کیے اس نظر جو گزر جاوے آج تک ایک من جملہ 10 کا بڑے صاحب دانش لوگ تشریف فرماؤ ایک کمال ہے کہ اگر نظر ہرن تے پہ جاوے اجت جان دی نہیں بے ہوش ہے بے سد ہے اور جناب میں علماء دی نظر بے سد ہے وہ تو جانور حیوان ہے جدو گزر دی ہوا دی تبدیلی ویکھی جدو تبدیلی ویکھی ایک صدا ہو یا رسول اللہ ہے انظر حالنا محبوبہ ایک میرے کافتے کرم دی نظر تے کر چھڑ جناب سیدہ پاک سرکار دی ازواج مطہرات تشریف فرمان عمر فاروق بھی روایت پہ کر دیں آدن سرکار اس آواز ال چل پہ جدو چل دے ایک خیمے چ پہنچے تے ویکھیا تے آج آواز دینے والا صحابی نہیں آواز دینے والا بدو نہیں آواز دینے والا مسافر نہیں بر خیمے دی اوٹ چ بنی ایک ہرنی ہے سرکار قریب گئے صحابیہ دن یا رسول اللہ بڑے تعجب دی گل ہے ہرنی بول رہی ہے وہ آدھی میری کمال نہیں اے مصطفیٰ دی خوشبو دا اللہ نے کمال عطا فرما دیتا بول رہی تو کمال مصطفیٰ دی خوشبو دا کی ہے اسے کہا جدو میں ہواج تبدیلی ویکھی جدو گردنوں میں جھکدیاں ویکھیا جدو درختان سجدہ کردیاں ویکھیا میں نے سمجھ آ گئی اے او یار ہے جدہ صدقہ اللہ کائنات بنائی ہوئے گی میں عرض کی تھی مولا آج میں دکھیاری دی دکھاں واسطے محبوب عطا فرمایا چاندی کی ہے ان نظر میرے مصطفیٰ کی تھی فرمایا چاندی کی ہے اسے کہا 2 بچے ہیں میرے بڈھے 2 بچے میرے چھوٹے چھوٹے ہیں محبوبہ شکاری پکڑ کے لے کے آیا ہے وہ 3 دن دے بکھن میں بچیاں ملنا چاہ رہی ہوں اگلے دن ساڑھے دربار شریف دے ایک جانور وہ جدو سو پیا میں انہوں نے کہا کمیں لے کے ہونا ہے انہوں نے کہا شاہ جی طریقہ ہے اسی بچہ رکھاں گے رکشے تے یا موٹر سائیکل تے میں کہا دی ماں اسے کہا ماں ہے نا وہ جہان چھڑ سکتی ہے بچہ نہیں چھڑ سکتی میں سمجھ گیا جانور بھی بچے نہیں چھڑ رہا ہو سکا یا رسول اللہ بچیاں ملنا چاہ رہی ہیں فرمایا بدن جا چھڑ دے ہو سکا چھڑ دے دینا پر میری ایک شرط ہے میں نے ایک زامن چاہیے ہے جد تک ہرنی آوے نا تب تک زامن بوے گا وہ ایڈا کریم جیڑا امت واسطے نہیں جانور دا زامن بن کے بھی خیمے دے وچ بہ گئے جدو خیمے وچ بہ گئے تے خیمے وچ بہ کے ارشاد فرمایا او بدو او ہرنی اسے کہا جی یا رسول اللہ فرمایا جاتے رہی ہیں
پر خیال رکھیں زامن میں نے دے کے پہچانی ہے. عرض کر دی یا رسول اللہ حیوان تے ضرور ہاں پر بے ادب نہیں, میں تیری شان نو بھی جان دیا, محمد عربی دے مقام نو بھی جان دیا. ہن جدو میرے مصطفیٰ دی نظر ہرن تے پہ گئی, نستا گیا, جدو نستا نستی جا کے دودھ پلایا بچیاں. ہن میں اگر زبانی حال چو یا اگر تخیل چدا جدو 3 دن تو ماں جدا ہون لگی نا تے بچے آدھے ہون کے ماں نہ جا تیرے بنا بھکے مر گئے ہیں. ہو سکیا گل اگر اپنے جسم دی ہوندی تے یقیناً اپنا خیال کر دی. گل آمنہ دے لال دی ہن اپنے آلو نہیں ویکھنا, مصطفیٰ دے کرم آلو ویکھ دی پئی ہو سنا. ہن ہرنی جد واپس لوٹ کے آئی, اتنے بدو نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا. جدو کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور علماء لکھ دے پیر, محدثین لکھ دے پیر, جدو واپس ہرنی لوٹ کے آئی سرکار نے بدو نے فرمایا آزاد نہیں کردہ تے پیسے لے لے. اس نے کہا سونا پیسے کڑے, میں بھی تیرا, میرے جانور بھی تیرے, میری جان بھی تیری. سرکار نے ہرنی تے نظر پائی, نظر پا کے فرمایا جا تین آزاد کیتا. او نالے نستی آئی, نالے آدھی وجہ نے اشہد واللہ الہ الا اللہ وانکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے کہا میں گواہی دے نہیں ہوں, تو ایک دے تیرا خاتم النبیین محمد تشریف لے کے آ گئے ہونے. اور آپ اگے میں کل ذکر آ جاؤں جس نو میرے محبوب نے نظر بھر کے, کسی نے آکھیا سی نا بری نظامی نے, ہر شخص کی ساکی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے مگر ہر شخص پہ ساکی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں. ادن شیخ جو کرتا ہے مسجد میں سجدے اس کے سجدوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں. وہ ادن ہر کوئی ساکی آلو ویکھ رہے بر گل او دے بن دیئے جدے آلو ساکی ویکھ دا پیا ہوئے, وہ سارے میرے مصطفیٰ آلو ویکھ دے آن. پھر گل او دے بن دیئے جدے آلو میرے محمد ویکھ دے پیا ہون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار ہون او ساکی آلی تے نظر دا کے معاجر ہے, صحابہ رسول سب موجود نے. سرکار نے فرمایا دسو سب تو پہلو جنت وچ کون جاوے گا؟ سرکار تے نظر صحابہ دی, یا رسول اللہ جنت بھی تھوڑی جانا بھی تساں. ہن سرکار دی نظر اٹھ کے بلال دے چہرے تے غلطی ہوتی بننی سی جدے تے مصطفیٰ نظر کرم عطا فرما دیں. ہن سرکار دی نظر سیدنا بلال دے چہرے تے, جدو بلال دے چہرے تے نظر آ گئی, بلال دے یا رسول اللہ میں کدو اس قابل جنت پہلو جاواں؟ فرمایا تو میرا مہاری ہے, پہلو مہاری جاندہ ہے بعد وچ سواری جاندی پئی ہوئے گی. ایک کمال میرے مصطفیٰ دی عطا دی, اے ماڑا مسکین جاوے تے نظر مصطفیٰ چ گزر جائے. اور میں اس نو اگر اے سارے تشریف فرما, یقیناً نظر مصطفیٰ دا جو کار بند اور قائل ہو گیا جس تے نظر پہ گئی, بے مقصد بھی نہیں کہ جے نظر ہونا دے در تے پہ جاوے. کعبے جا کے منگن واسطے سوال دی ضروری ہے, مصطفیٰ دے بوئے تے جا کے ادب نال ویکھنا فقط ضروری ہے. کعبے وچ جا کے منگیے تو ہوندا ہے خارج کیوم ولدت امہ, انج ہو گیا جی میں ماں دی پیٹ چ ہن نکلے ہیں. تے جے نگاہ ہے ایمان نال سرکار دے در تے پہ جاوے. سرکار نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہ الشفاعتی, فرمایا من زارا جس نے ویکھیا میرے در نو, فرمایا بے فیض نہیں جائے گا, میں معاشر چون شفاعت عطا فرما دے گا. جڑا درو دیوار نو ویکھ کے خالی نہیں جاتا تے جن مصطفیٰ ویکھ لے. اور میرے مصطفیٰ دی نظر دا ایک کمال ہے, چرند تے پئی تے چرند بے مثال, پرند تے پئی تے پرند بے مثال. اور کسے نے حضرت جناب آپ کسے کامل ولی دے غلام کو لو پوچھیا, اسے کہ تیرے مرشد دی نشانی کی ہے؟ اسے کہ جڑا میرے پیر نہ ویکھے جنتی ہو جاندہ ہے. اس کیا کہ جڑا میرے پیر نہ ویکھے ہو, اسے کہتے ابو لاب تے ابو جال نو رسول اللہ نہ ویکھیا, اسے کہا محمد بن عبداللہ نوے دے رہن محمد رسول اللہ تے ویکھ ہی نہیں سکے, جے ویکھ لیں دے تو انہوں نے لون اللہ جنت عطا فرما دے دا. فرمایا
کیوں؟ آخیا قرآن نو پڑھیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. آخیا بندہ مرضی نال یار نو ویدے ہی نہیں. اللہ دا میں موراں لا چھڑنا ہو تین ویکھ ہی نہیں سکدے ویکھ دی ہویاں بھی میں اننے کر چھڑدا ہو سا وہ تین سن بھی نہیں سکدے سن دی ہویاں بھی میں انہاں نے بہرا کر دیواں گا. اے دا مطلب یہ ہویا کہ یار نو کو مرضی نال نہیں ویدا. سہاگن سو ہی جو پیا من بھائے ہر کوئی عمل کر دے. عمل بھی اس دی قوت ہے جس عمل تے مصطفیٰ دی کرم دی نظر اللہ تعالی فرما دے. پھر میں آخری بول کے آکھاں وہ بندہ تے دور رہ گیا ایتے تے ستون حنانا تے بھی نظر مصطفیٰ دی پہ جاوے نا ہے بے جان جان ہی نہیں. اے ساڑھے کو اکثر ہن ختم ہو گیا ہے. جدو اسی بار مال بھائی دیاں نکے ہونے ہیں ویکھیا وہ تے ایک درخت ان تھنا کیا جاندہ وہ جٹ کپ کے اٹھا نواں ٹانیاں آلا ان وچ دبو چھڑ دیاں. کسے تے وہ اپنی دونی لٹکا لین دیاں کسے تے رسا لٹکا لین دیاں کسے تے کوئی شے. وہ دن کیوں وہ دن بے جان ہے نا ہلنا جے کوئی نیس. انجی صحابہ نے ایک تھنا در مصطفیٰ تے لیا کے کھڑا کر چڑیا. سرکار نے ہاتھ بھی لائے محبوب نے کرم دی نظر بھی کر چھڑی. جب سرکار نظر کی تھی ہن محبوب ممبر تے آ گئے. جدو ممبر تے آ گئے کوئی چیخ اٹھیا ایڈے درد نال چیخیا کہ مسجد نبوی دا چھت بھی اودیاں درداں ویکھ کے رون لگ پیا. فرمایا جڑے اتے درختان وہ بھی رون لگ پے درو دیوار بھی تر ہو گئے. سرکار نے مسکرا کے فرمایا اج ویکھو تے سیدہ درداں نال کون پہ روندا ہے. سید سعید خدری عرض کر یا رسول اللہ اے صحابی نہیں جے اے کو بدو نہیں جے اے اوہی پہ روندا ہے جڑا تھوڑے تو جدا ہو گیا ہوئے گا. فرمایا میرے محبوب کریم فرمایا اتے ہاتھ رکھ کے نہ سینے نہ لایا تے حدیث پاک دی الفاظ فَسَّمِعَ أَهْلَ الْمَسْجِدِ صَوْتَ شَوْقًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَنَزَّلَ مَا فَالْتَزَمَ وَقَالَ وَالَّذِي نَفْسَ بِيَدِهِ لَوْ تَرَكْتَ لِحَنَّةَ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ كَمَا قَالَ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت سعید خدری آدھے میں رب دی قسم کہ نبی او دے دالو ویکھ دینا اور میرے مصطفیٰ ہاتھ نہ رکھ دے قیامت آ جانی سی او کدی چپ ہی نہ کردا. سرکار قریب گئے فرمایا تیری منزل کی ہے سکا قدم تیرے. فرمایا تین ساوا نہ کر چھڑا. اسے کیا سونیا میں ساویاں ہو کے بھی ویکھیا. فرمایا تین پھل نہ دے چھڑا. اسے کیا پھل چاہ کے بھی ویکھن. فرمایا تین باغ چ نہ لوا چھڑا. اسے کیا باغاں جا کے بھی ویکھے. ہن اس نظر دا کمال کی حیوان نو کے سنس جان اس بے جان نو کے اللہ نے شعور عطا فرمایا ہے. فرمایا تیرا مڑ مطلوب کی ہو سکے سونیا تو میری مطلوب ہے تو میری منزل ہے. فرمایا چاہت کیا ہو سکے جڑا تیرا سونیا منزل ہے نا تیرا محل جنت دا او دے سین وچ کدی من مسکین نے بھی جانا عطا فرما دیندے. فرما دے ہن بے جان سرکار نے فرمایا جاؤ مدینے دی گلی وچ ٹویا بناؤ. ٹویا بن گیا تے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت منگ دی ہے. فرمایا میری مرضی دی گل ہے دل ہوے تے مدینے دی گلیاں وچ دے چھڑنا دل ہوے تے ماں دیاں پیراں دیاں تلیاں وچ عطا فرما دے. آج بھی جی ارزو نہ منیندی ہوے نا اوتے ستون حنانا دی جا ہے اوتے کھلو کے دعا منگی تے آج بھی رسول اللہ قبول فرما لیندے. اے دا مطلب جڑا عشق مصطفیٰ وچ تڑپے باویں بے جان ہوے او دے وسیلے نال بھی اللہ دعاواں قبول فرما لیندا ہوے گا. اور جڑے تبوک تے صحابی نہ ہون گئے میرے بھائی تشریف فرمان انہاں اپنے آپ نو اسے ستون نال بن کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے یا الہ مالکا گندے ضرور ہاں پر اس تھمے نال لگے کھلے ہاں جڑا تھما تیرے مصطفیٰ دے فراق وچ رویا جڑے مصطفیٰ دے محبت وچ رویا. مولا ساڈے والو نہ ویکھ اس بے جان دے عشق دا صدقہ سن بھی معافی عطا فرما دے. قرآن دی آیات نازل ہو گئیں. میرا محترم گل مقدی انج مکا چھڑیے عمل ہوئی سونے جڑا میرے مصطفیٰ پسند آ جا اور عمل ہی مصطفیٰ کریم دی محبت. نماز بھی پڑھی کر تے محبت رسول دے نال روزہ بھی رکھیا کر محبت رسول دے نال زکوٰۃ بھی دیتی کر محبت رسول دے نال تے مسجد وچ بھی آیا کر تے با وضو ہو کے آیا کر. اے جڑا ایڈا ٹھٹے دا جمعیاں دا سجے کھبے دے اے پنڈی بھٹیاں دا میرے سنگی آئے بیٹھے. آج میں آگے ہاتھ بند درخواست کراں اس چھٹے والا بندہ میں بھائی عمران ہی دسے گئے تھے گھر تو لگ کے دربار مسجد تک کتنے قدم جا بن دی نہیں حساب لان گے.
آکھن کے شاہ جی میں نے کہ لوڑے نے تے ٹردا کدی گھر جانا کدی مسجد جانا کدی درس جانا تے میں جھگیاں لے نہ کھاں بھئی تھوڑے گھر تو لگ کے مسجد کتنے قدم ہیں انہاں کیا بے مقصد شاہ جی سوال کر دے ہو اللہ فرماندا ہے عام ٹرے تے بے مقصد ہوندا ہے تے جے ذکر مصطفیٰ واسطے آویں تیرے قدماں دا تو حساب نہ وی کریں تے رب تیرے قدماں دا بھی حساب پیا کردا ہوے گا فرمایا مولا تو میرے قدمان گن کے کیا کرنا ہے فرمایا آج میرے یار دی غلامی ویچ پہ جاننا ہے نا آج میں فرشتے نہ ہے جتنے پیر چاہوے اتنے درجات بلند فرماندہ رہ جائے تے جے صاحب دی ہاتھ منہ میں سگریٹ ہوئے بے وضو ہوئے تے مسجد تو باہر کھچاں پہ ماردہ ہوئے یہ دا مطلب ذکر مصطفیٰ وچ نہیں آیا پرانا میرے مصطفیٰ دا ہوئے تے بے ادب ہوئے جو ہو سکدا ادب سب تو بڑی بنیاد اور یہ میری ذہن چو کال یاد رکھیا جے بے عمل نو معافی ہو سکدی ہے بے ادب نو معافی ہو سکدی نہیں گناہگار نو معافی ہو سکدی ہے جیڑا بے ادب ہوئے نو معافی ہو سکدی نہیں مسجد دا تقدس ذکر مصطفیٰ دا تقدس جیڑے سرکار دے غلام ہو کہ میں فقط آپ دے عاشق ہو سرکار دے جیڑے ہس ٹائم تک تشریف فرماؤ لیکن ہاتھ جوڑ میری درخواست ہے جدو سرکار دے نام واسطے آئے کرو گھر وضو بنا لیا کرو سر نو کج لیا کر پڑھ دایا کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول او عارف فیروز بڑا سونا شیر پڑھ دا ساڈا او قوال نا وہ دا جدو پڑھاں درود میں ساواں چو سرکار دی خوشبو آندی جدو بندہ درود پڑھ دا ہے نا ہن ایتھے اے سارے ہو تواڈے میرے منہ چ ساریاں گلاں نکلنا اثر کوئی نہیں پر جدو بندہ ہے خدا دی زبان چ درود نکلدا ہے نا جنت اللہ دی بارگاہ چرز کے دی یا اللہ میرا دل پہ کردہ ہے میں دا منہ نہ چوم لما جی دے منہ چ میرے مصطفیٰ دا نام پہ نکلدا ہوئے گا فرمایا منہ ایڈا سونا ہو جاندہ جڑا ذکر مصطفیٰ اللہ دی بارگاہ چلتا جائے سن فون آوے نا سانگے جڑے سنگی اکثر میرے دوست نو میں اگر رو دا جنا اور جڑے بیلی ہے اور نمبر بھی بدل کے کرو ان کال تے پوچھ دے تے کوئی نہ کون پہ بولنے آواز سے جان کیا دے ہاں جی کے گل ہے وہ ادا نمبر میرا نہ ہو سکنے آواز تے تیری آئی نا یہ تعلق ہے تیرا تے ہودا سرکار میں میری امت دے بڑے لوگ ہونگے جڑے بولن گے تے میں انہاں دی آواز نوں بھی پہچاندا ہوواں گا سامنے ہونگے تے انہاں دے چہرے نوں بھی پہچاندا ہوواں گا وہیں تے کریم سارے نہیں جان دے نا پر یہ محبت دا تکلم ہے محبوبہ انہاں دی آواز نوں کیویں پہچان دی ہووگے فرمایا میرے تے کثرت نال درود جے پڑھ دے ہونگے میں انہاں دی آواز نوں سنجاندا ہوواں گا اے دا مطلب جدوں انہیری قبر چو پہلا سوال ہوے گا من ربک ما دینک کریم آ جان گے نام پوچھے او یہ جڑا میں محمد تے درود پڑھدا ہوندا فرمایا اور او کریم بڑے اللہ دی بارگاہ چلتا جائے اللہ تھوڑی میری حاضرین قبول فرما لے آج تو وعدہ کر دے 5 باری انشاءاللہ گھٹ تو گھٹ درود شریف پڑھساں انشاءاللہ تعالی پکا وعدہ کرے ہے کوڑا وعدہ نہیں کرنا 5 باری کم تو کم پڑھ سونا انشاءاللہ تعالی او جی تو رات پڑھن والا 5 باری پڑھ چھڑے تے اللہ گندا ہو کے نہیں مرن دیندا تے جے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھنے والا 5 باری پڑھے تے اللہ کے برکتاں عطا فرما دے اللہ حاضرین قبول فرما لے اللہ بندہ نہ چیز دی خطاواں دی معافی عطا فرما دے لفظی معنوی اعراب دے لحاظ دے نال ترجمے دے لحاظ دے نال ادائیگی دے لحاظ دے نال ہزاراں نقص حسن دے اللہ محبوب دی شان بے ابی دا صدقہ معافی عطا فرما دے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین